بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے عشرہ محرم 1437 ہجری 6 محرم اور 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ توحید اور حسین کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ یاد اور یادگار کیوں منائی جاتی ہے؟ کسی یادگار کو مسلسل مناتے رہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کہنے؟ یہ وجہ جاننے سے پہلے ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یاد اور یادگاروں کی قسمیں کتنی ہیں۔ کچھ یادگاریں اور کچھ یادیں خوشیوں کی ہیں، کچھ دنیا کے حادثات کی ہیں۔ غم سے متعلق یادگاریں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ برائے نام منانے والے وہ کوئی ملک، کسی ملک کی قوم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، اپنے ماضی اور اپنے تاریخ سے متعلق جو بھی یاد ہو وہ اسے مناتے ہیں۔ لیکن وہ یادیں اور وہ یادگاریں جن کا تعلق توحید سے ہے، جن یادگاروں کا تعلق انبیاء سے ہے، وہ آپ کو نایاب ملیں گی۔ اور اگر ملیں گی بھی تو اسی یادگار کا تاثر زیادہ ظاہر ہوا انسانیت پر، ملکوں پر، قوموں پر جو غم سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی اس پر بھی غور کر لیں تمام کلمہ گو کہ قرآن میں خاص خاص انبیاء کے حالات و واقعات سنائے گئے، لیکن ان انبیاء کی یادگاریں نہیں قائم ہوئی۔ اس کی بھی وجہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ تمام انبیاء کی زندگیاں خوشیوں میں گزری ہوں، زیادہ تر انبیاء پر مصائب گزرے، لیکن ان کے مصائب کی کوئی یاد پہلے صدیوں میں بھی نہیں ملتی،
خود انبیاء کے دور میں نہیں ملتی کہ حضرت نوح پہ بڑی بلائیں اور آفتیں ٹوٹ پڑی تھیں اور قوم ان کی دشمن ہو گئی تھی، اور ایک عرصہ دراز تک وہ گریہ بھی کرتے رہے اور مصیبتوں میں رہے۔ لیکن آج کوئی دعویٰ کرے کہ ہم حضرت نوح پہ پڑی ہوئی مصیبتوں کی یادگار سال بسال منائیں گے تو جواز نہیں پیدا ہوگا، آپ کے پاس بتانے کے لیے وجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جن جن انبیاء کو ان کی قوموں نے اور ان کی امتوں نے پریشان کیا اور انبیاء پر مصیبتیں پڑیں، چاہے وہ جناب ہود ہوں، جناب صالح ہوں، یا حضرت موسیٰ ہوں، یا جناب زکریا ہوں، یا جناب یحییٰ ہوں، ان کی مصیبتوں پر یادگار نہ منائی گئی، نہ سال بسال آپ کوئی یادگار منا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پہ جتنی مصیبتیں پڑیں سب کا انتقام اللہ نے لے لیا۔ اب جواز یادگار کا ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کا مشن خطروں سے نکل کر انسانیت کے سفر میں آگے بڑھ گیا اور وہ کامیاب ہو گئے اپنے پیغام کو محفوظ رکھنے میں۔ اس لیے کیسی یادگار، کون روئے نوح کی مصیبتوں پر، سب تو غرق کر دیے گئے۔ جو تکلیف پہنچا رہے تھے، جو توحید کے خلاف تھے، تو اللہ نے توحید بچانے والے کو بچا لیا۔ اس کی شہادت نہیں ہوئی، امت نے اسے قتل نہیں کیا، وہ تو ہنسی خوشی سفینے سے زمین پہ اتر گیا، اس کی اولاد اس کے سامنے خوش تھی۔ نوح نے نسل کو بڑھتے ہوئے دیکھا، کون جیتا ہے اتنے دن؟ 900 برس میں کتنی نسلیں دیکھی ہیں، اس کے بعد بھی جیے ہیں، فوراً انتقال نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نوح ابھی حیات تھے کہ ان کے پروتے چوتھی پانچویں پشت ان کے سامنے پیدا ہو چکی تھی، تو خاندان کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ تو کیسی یادگار، کس بات کی یادگار؟ تمنائیں پوری ہو گئیں، مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا، مشن بھی کامیاب ہو گیا، انسانیت سے برائی ختم ہوئی۔ وہ تو پھر دوبارہ اپنا کام کرنے والا پھر سے دماغوں میں جب حلول کرتا ہے تو ہر پیغمبر کی کامیابی کے بعد وہ پھر بت پرستی لے آتا ہے۔ ایسے ہی تاریخ انبیاء چلتی رہی۔ جناب ہود اور جناب صالح پر مصیبتیں ڈھانے والے پتھروں میں دب گئے، سرد ہواؤں نے، زہریلی ہواؤں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ نہ امت رہی، نہ امت کے مکان رہے، نہ ان کی بلند عمارتیں رہیں، نہ ان کی نسلیں رہیں، سب کو تباہ کر دیا گیا۔ اس لیے یادگار کا جواز نہ رہا۔
مشن کامیاب ہو گیا، پیغام آگے بڑھ گیا، دوسرے نبی تک پہنچ گیا، اور پھر سے انسانیت خوش رہنے لگی۔ بہت بے دردی سے جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ وہ محل ہی مسمار ہو گیا، بیٹھ گیا جہاں سر دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ پوری قوم تباہ ہو گئی، اور اس وقت تک یحییٰ کا خون زمین سے ابلتا رہا۔ لوگ اس پہ مٹی ڈالتے رہے خون کو چھپانے کے لیے۔ تو یہی کہتے تھے سارے آنے والے نبی، جب تک یحییٰ کے قاتل موجود ہیں یہ خون ابلتا رہے۔ اور پھر ایک بادشاہ آیا اور اس نے پھر قتل عام کیا کہ اچھا ابھی یحییٰ کے قاتل موجود ہیں، حالانکہ ان کو گئے تو بہت دن ہو گئے تھے، قاتل تو سب پہلے ہی ان کے دور میں ہی اللہ نے سب پہ عذاب نازل کر دیا تھا، پھر یہ کہاں سے رہ گئے؟ تب فلسفہ پتہ چلا کہ قاتل صرف مقتول کے عہد میں نہیں ہوتا، قاتل کی قسمیں بتائیں اسلام نے، قرآن نے۔ جو مظلوم کے قتل پر خاموش ہو جائے وہ بھی قاتل ہے، جو مظلوم کے قاتلوں سے خوش ہو وہ بھی قاتل ہے، جو اس کے عمل پہ تنقید نہ کرے قاتل کے وہ بھی قاتلوں میں شامل ہے۔ اس لیے یحییٰ کے لہو کا انتقام لیا گیا۔ پتہ تو چلے یحییٰ کے لہو پہ کون کون راضی ہے۔ یہ سب قرآنی فلسفہ اور اسلامی فلسفہ ہے، صرف تاریخ نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک آیت کو غور سے پڑھیے تو یادگار کا جواز وہاں ہے کہ جو اپنے آپ کو توحید کے لیے فنا کر دے اور کسی شہ کو جس شہ سے وہ محبت کر رہا ہو وہ اس توحید کے مقصد کو باقی رکھنے کے لیے حتی الامکان جو اس کے پاس ہو وہ نظر الہی پیش کرے، اور وہ اپنے آپ کو فنا کر دے عشق الہی میں۔ تو اب نہ اس کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے، نہ مظلوم کی باقی رہنے والی قوم کی ذمہ داری ہے، نہ امت کی ذمہ داری ہے۔ یادگار وہ باقی رکھے گا جس کے لیے وہ فنا فل ہوا۔ اس لیے انسانی ہاتھ میں یادگار نہیں ہے، محدود پیمانے پر ہر ایک یادگار منا لیتا ہے، اس لیے کہ اس پر گزری، دوسرا اس یادگار کو نہیں اپناتا، ذکر کر دیتا ہے لیکن مناتا نہیں۔ ہوئی تھی تباہی ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر بم گر گئے تھے تو جاپانی قوم سال بسال غم میں ڈوب جاتا ہے۔ انسانیت پر ظلم ہوا تھا، ان لوگوں پہ ظلم ہوا تھا جن کا تعلق میدان جنگ سے تھا، نہ وہ کسی سے لڑ رہے تھے۔ تو اب ایک ملک یادگار منا رہا ہے، لیکن جنہوں نے بم پھینکے تھے وہ یادگار کیوں منائیں گے؟
یا ان کے ہم خیال کیوں منائیں گے؟ تو یہ تو طے ہے نا کہ جاپان پہ گرنے والے بم سے جو لوگ مارے گئے، کچھ ان کے قاتل ہیں، کچھ مقتول کے ساتھی ہیں، تو قاتل جو ہیں وہ یادگار نہیں منا رہے، حالانکہ یہ کہتے ہیں ظلم ہوا، لیکن یادگار میں شامل نہیں ہے۔ زبانی کہہ دیتے ہیں ہاں جاپان میں ظلم ہوا، لیکن مغرب کے ممالک وہ یادگار اس طرح نہیں مناتے جیسے وہ منا رہے ہیں۔ اور بھی سارے ملکوں کو لے لیجئے، کیا ناگاساکی اور ہیروشیما کی یادگار اسلامی 57 یا 56 ملکوں میں منائی جاتی ہے؟ کوئی نہیں مناتا، ذکر آ جاتا ہے، منانا اور ہے، ذکر کر دینا اور ہے، ایک مضمون چھاپ دینا اور ہے، یادگار کو یادگار کی طرح منانا اور ہے۔ یادگار منائی کیسے؟ یقین کیجئے کہ دنیا میں ظلم کی کہانی جو لکھی گئی، اگر ایک یادگار دنیا کی سب سے بڑی یادگار ہوتی اور وہ ظلم کی کہانی سال بسال لکھتی رہتی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ کا دنیا سے جانا، اس سے بڑی یادگار نہ ہوتی، اس لیے کہ ان کے ماننے والے زیادہ ہیں دنیا میں، اکثریت ان کی ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی امت سب سے بڑی امت ہے، ان کے پاس ملک بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے، وہ جیسے چاہتے حضرت عیسیٰ کی یادگار مناتے، لیکن حضرت عیسیٰ کے مصائب جو امت نے بیان کیے، جو عیسائیوں نے بیان کیے، وہ ہلکے پڑ گئے، اس لیے کہ اسلام نے صاف صاف کہہ دیا وہ مرے ہی نہیں۔ قرآن کے اعلان کے بعد کہ حضرت عیسیٰ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ انہیں خنجر مارے گئے، نہ انہیں تلواروں سے زخمی کیا گیا، نہ ان پہ تیر پڑے۔ قرآن نے بہت ہی عظمت کے ساتھ بتا دیا، بس یہودیوں نے ان کو دار پہ چڑھایا، اور وہ بھی ہم نے انہیں بلند کر لیا، اپنی طرف بلا لیا۔ تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں، ان پہ کوئی ظلم نہیں، بلکہ تفسیر قرآن نے تفصیل بتا دی کہ وہ قید خانے سے جو لائے گئے تھے وہ عیسیٰ تھے ہی نہیں۔ ارے بھائی وہ تو جب جاتے اور انہیں لاتے کہ انہیں سولی چڑھائیں، ہم نے وہیں سے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے اختیار بتایا، عیسیٰ کے پورے واقعے میں توحید کا کمال دیکھنا ہو تو دیکھو، ولادت ہے تو دنیا کی انوکھی ولادت، اور دنیا سے سفر ہے تو انوکھا، نہ وہ سمجھ میں آیا نہ یہ سمجھ میں۔ تو دنیا کی آدھی انسانیت تو یہ کہہ کر الگ ہٹ گئی کہ جب ان پہ ظلم ہی نہیں ہوا تو یادگار کیسی؟ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، ولادت عیسیٰ جتنے دھوم سے منائی جاتی ہے، کرسمس اتنی وفات نہیں منا پاتے، اس لیے کہ غم مدھم بڑھ گیا قرآن کے کہنے سے، وہ مرے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے، اور تفصیل کہہ رہی ہے، اور تفسیر کہہ رہی ہے، اور علماء کہہ رہے ہیں، اور دانشور چوتھے آسمان پر ہیں، اور سرکار معراج پہ گئے تو ملاقات ہوئی، اور پھر حدیثیں یہ بھی بتا رہی ہیں زندہ آئیں گے اور اسی زمین پہ اتریں گے۔
اتنی شدت سے یہ سب کچھ موجود ہے. اب بتائیے حضرت عیسیٰ کو سال بسال کون روئے؟ جب بڑی قوم بڑے نبی کی یادگار کائنات میں نہ پھیلا سکی تو اب عیسیٰ کے بعد کس کی یادگار ہے جو منائی جائے؟ میں آپ کو قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کائنات میں حسین سے بڑی یادگار کس کی؟ اور یادگار کی عظمت دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو کہ ہر قوم حسین کو چاہ رہی ہے، محبت کر رہی ہے. کون سی زبان ہے دنیا میں جس میں حسین پر لٹریچر نہیں موجود؟ اگر ابھی کہیے تو تقریر روک کر وہی سنانا شروع کر دوں. کتابوں کے نام بتاؤں اور زبانیں بتاؤں، نثر کی الگ بتاؤں، نظم کی الگ بتاؤں. کتنا کام جرمنی زبان میں ہوا حسین پر، جرمنی میں کتنا کام ہوا اور جرمن زبان میں کیا حسین کی خدمت کی. شہادت حسین کے اشعار میر انیس کے جرمن زبان میں ترجمہ کر کے میوزیم میں لگا دیے گئے. میر انیس جرمن زبان میں ایک بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. ان کا ایک شعر، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پامال کبھی، چلے جو راہ تو چیوٹی کو بھی بچا کے چلے. اس شعر کا جب ترجمہ ہوا جرمن زبان میں تو حکومت کی طرف سے 1932 میں آرڈر آئے کہ آج کے بعد کوئی چیوٹیوں کو نہ مارے. یہ ہے حسین کا پیغام. تو جس حسین کا شاعر اپنے پیروں تلے چیوٹیاں نہیں مارنا چاہتا، حسین کا چاہنے والا معصوم بچوں کو کیسے مار سکتا؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے اور کسی ملک کا دارالحکومت یا بڑے شہر جہاں کے کتب خانے خود میں نے آنکھ سے جا کے نہ دیکھے ہوں. اور ہر بڑے کتب خانے میں، چاہے ہالینڈ کا ہو، بیلجیم ہو، یا انگلینڈ کے بڑے کتب خانے ہوں، یا فرانس کے ہوں، یا جرمنی کے ہوں، یا امریکہ کے ہوں، واشنگٹن، کہیں کے بھی، پرنسٹن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، سب کے کتب خانے آنکھ سے دیکھے ہیں. اور اندر داخل ہوتے ہی پہلے یہ پوچھا محمد کی کتابیں کدھر لگی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کتنے مورخین نے سرکار دو عالم پہ کتابیں لکھی اور اس کے بعد جب آگے بڑھتا گیا تو حسین 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 حسین. کہاں توفیق ہے کسی کو کہ ان مورخین کی کتابوں کو ترجمہ کرے؟ لیکن انہی مورخین نے جو ہمارے مشرب سے اور ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، مغرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے یہ لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر صرف حسین پہ لکھا گیا ہے. اور جتنے کروڑ اشعار حسین کے غم پر کہے گئے، کائنات میں کسی کے لیے غم کے 4 شعر نہیں ملتے. مرثیہ کس پہ لکھا جائے، غم کے شعر کس پہ لکھا جائے؟ اس کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے اور بڑا وقت چاہیے. اور اس کے لیے اگر تقریروں ہی سے سننا ہے تو اس کے لیے کافی گھنٹے چاہیے، دن چاہیے. تب یہ سفر طے ہوگا کہ میں بتاؤں کس ملک میں کیسے حسین کی یادگار منائی گئی.
اور وہ سارے مذاہب جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے حسین کی یادگار کو کیوں اپنایا؟ اب جواز بتا رہا ہوں جہاں سے تقریر شروع کی تھی۔ صرف دنیا کو حسین کے اصول پسند آئے، یادگار اس کی منائی جاتی ہے جس کے زندگی کا منشور ایک ہو اور انسانیت کے لیے ہو، وہ فرقہ واریت کے لیے نہ ہو۔ حسین کی قربانی توحید کے لیے تھی، تو گھبرا نہ جانا جو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں بات آئے تو سینے میں اتار لینا۔ حسین کی قربانی توحید کے لیے تھی، لیکن توحید اللہ نے بھجوائی تھی انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں آئے۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ اللہ ایک صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور کائنات کو کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، جب کائنات کو کہنا ہے اللہ ایک ہے، تو جو اللہ ایک پکارے گا حسین اس کا ہے۔ اب اسی کو بات کو پلٹ دو، پہلے قوم نے حسین کو پہچانا، پھر اللہ کو پہچانا۔ حسین کو سمجھنے کے لیے معرفت توحید ضروری ہے۔ جیسے جیسے آپ حسین سے توحید کو سمجھیں گے، حسین سمجھ میں آتے جائیں گے۔ ایک ایک لمحے پر رک کر ریسرچ کریں اور بتائیں، بغیر علم کے زبان نہ کھولیں کربلا پر۔ آئیں بائیں شائیں کہہ دینا تو سب آسان ہے، ہر ایک کہہ سکتا ہے، معرفت کے ساتھ کہنا اور ہے۔ معرفت کے ساتھ بتائیے، حسین بچوں کو لائے تھے، 9 سال کے بھی تھے، 10 سال کے بھی، 8 سال کے بھی تھے، 5 سال کے بھی، 6 مہینے کا بھی بچے تھے۔ حسین کو سمجھے؟ اگر یہ سارے بچے بچ جاتے اور بڑے شہید ہو جاتے تو شام کو جب گھوڑے آتے تو خیموں میں ان بچوں کو مار دیتے اور پامال کر دیتے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ رسول کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے۔ اب حسین کو سمجھو، مسلم کے چھوٹے بچوں کو لڑنے بھیجا، اور محمد بھائیوں کو لڑنے بھیجا، تاکہ یہ پورا لشکر ان کی آنکھوں سے پوری دنیا ان بچوں کے جذبوں کو دیکھے کہ میرے بچے توحید کو بچانے میں کیا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور جو ناممکن تھا، میدان جنگ میں 6 مہینے کا بچہ نہیں آتا، لیکن اگر وہ بچہ شام غریبہ میں مرتا تو آج کوئی علی اصغر کو نہ جانتا، اس لیے ہاتھوں پہ لے کے آئے، دیکھو اندھو یہ ہے بچہ۔ آج دنیا علی اصغر کو جانتی ہے، یہ ہے حسین کی بصیرت۔ کہاں سمجھا ہے دنیا نے حسین کو؟ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو علی اصغر کو نہ جانتی ہو۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کئی برس ہو گئے جب میں نے یہ چھاپی تھی کتاب۔ یہ شاعر ہے فرانس کا، یہ فرانسیسی زبان کا شاعر ہے، الیگزینڈر گونل۔ 2500 مصرے اس نے علی اصغر پہ لکھے ہیں۔ کاش یہ کتاب ہی پاکستان کے عوام پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ پورا فرانس علی اصغر کا احترام کتنا کرتا ہے، اور وجہ کیا ہے وہ بھی سن لو۔ اس نے اس میں لکھا ہے پیش لفظ، وجہ بتائی۔ اس نے بتایا کہ جنگ عظیم میں جرمنی میں اور یورپ کے ممالک میں جب بم گر رہے تھے اور جنگ ہو رہی تھی تو مسلسل عورتوں کی کرائیں اور چیخوں کی آوازیں آتی، ان کے معصوم بچے مارے جا رہے تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ ایک بڑی کانفرنس ہو اور اس میں طے کیا جائے بچوں کو نہ مارو۔ یہ کوئی نئی تحریک نہیں چلا رہے آپ، جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے اور بھی باتیں، وقت نہیں ہے اتنا۔ تو اس نے کئی ہزار معصوم بچوں کے کاغذ پہ سائن کروائے،
تاکہ کانفرنس میں وہ کاغذ پیش کیا جائے UN کو. وہ کاغذ بھیجا گیا. کئی ہزار بچوں نے خط لکھا کہ معصوم بچوں کو نہ مارو, ہم اپیل کرتے ہیں. اور پیشانی پر ان بچوں نے لکھا کہ ہم نے ایک معصوم بچوں کا لشکر بنایا ہے, ہم کسی کے دشمن نہیں ہوتے, ہم کو نہ مارو, ہماری ماؤں کی گودیوں کو نہ اجاڑو. اور ہم نے اپنے معصوم لشکر کا سردار کربلا کے شہید علی اصغر کو بنایا ہے. اوپر لکھا تھا معصوموں کا ستارہ علی اصغر. 2500 مصرے الیگزینڈر گنل نے علی اصغر پہ لکھے اور UN کے کاغذ کے مطابق کتاب کا عنوان رکھا معصوموں کا ستارہ. اور پھر اس کی روح پکار اٹھی, اور جب اس نے علی اصغر پر مرثیہ لکھنا شروع کیا تو ایک ایک لفظ میں اس نے غموں کے سمندر بہا دیے. 6 مہینے کے بچے پر 2500 مصرے لکھے جا سکتے ہیں, یعنی 1500 اشعار ممکن ہے. اس نے لکھا, پکار تھی پکار. اس نے یہ نہیں لکھا ایک تیر آیا بچہ شہید ہو گیا, اس سے زیادہ کیا ہے. اس نے یہ بتایا انسانیت کو کہ ایک معصوم کو جو تیر لگا اس کے اثرات کائنات پہ کیا ہوئے. 2500 مصروں میں یہ لکھا ستاروں پہ کیا اثر ہوا. نہیں سمجھے آپ. بچے نے قربانی دی ہے اللہ کے لیے, کائنات کی حش ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جب اللہ علی اصغر کی شہادت پہ غمزدہ ہوا ہے تو اس کی تخلیق کی حش سے رو رہی تھی. سمجھ رہے ہو کچھ. عرش رو پڑا, زمین رونے لگی, آفتاب و مہتاب رونے لگا. سن رہے میں مرثیہ سنا رہا ہوں نثر میں اس کا, ٹائم نہیں کہ میں اشعار سناؤں. خود کتاب پڑھو, تمام پاکستان کے لوگ شیعہ سنی سب خرید کے اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ایک فرانسیسی شاعر نے وہ کہا جو مسلمان شاعروں کو کہنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ کائنات کی ہر شے علی اصغر کے ماتم میں رو پڑی. واقعہ ایسا تھا, کائنات کی ہر شے رونے لگی. فرشتے رونے لگے, انبیاء رونے لگے, ہوا رونے لگی, پانی رونے لگا, دریا رونے لگے, سمندر رونے لگے. اور پھر سب کو دکھا کر اس نے کہا جب کائنات کی ہر شے رو رہی تھی تو پھر ماں پہ کیا گزری ہو. اب اس نے علی اصغر کی عظیم ماں کو مخاطب کیا اور کہا کتنی عظیم ہے تو اے علی اصغر کی ماں کہ تو نے علی اصغر کا لاشا گلا کٹا ہوا دیکھا, بچے کا لہو دیکھا, اور پھر اس نے کہا ایک علی اصغر کی بہن سکینہ بھی تھی. اور اس نے بتایا, اس نے کہا یہ نہیں سمجھو کہ جب علی اصغر شہید ہوئے تھے جبھی فطرت اور کائنات کی ہر شے روئی تھی. قیامت تک یہ پرندے جو بولتے ہیں وہ علی اصغر کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو ستارے آسمان پہ ٹمٹما رہے ہیں یہ علی اصغر کا ماتم کر رہے ہیں. یہ جو شفق نمودار ہو رہی ہے شام کو افق عرش پر یہ علی اصغر کا لہو پھیلا ہوا, یہ علی اصغر کا لہو پھیلا ہوا. مسلمانوں کو تو زیادہ چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ شہزادہ علی اصغر کو پیش کرتے. خدا کی قسم اگر پاکستان کے 70 برس میں ایک ایک مسلمان کو علی اصغر کا مرثیہ یاد کرا دیا جاتا تو نہ پیشاور جیسا واقعہ ہوتا. اور اگر دنیا
ان سب چیزوں کو یاد کر لیتی تو یہ شام کے جو کشتیوں کے واقعات ہوئے یہ بھی نہ ہوتے. اور دیگر بچوں کے مظالم کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا. ظلم کی کوئی بھی قسم ہو، ظلم ظلم ہے، لیکن بچوں پہ ظلم یاد رکھنا. جتنا ہائی لائٹ کرو گے یادگار کو، یادگار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. تقریر کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے یادگار منائی جاتی ہے. آخری جملہ سن لو تقریر کا، اس لیے یادگار مظلوم کی منائی جاتی ہے. اب ایسا نہ کرنا، اب ایسا نہ کرنا. سناؤ علی اصغر اور کہو اب نہ ایسا کرنا. اب ماں کی گود نہ اجاڑو، پیار کرو علی اصغر سے، رو علی اصغر پر. جو علی اصغر پہ رو دیا وہ کبھی بچے پہ ظلم نہیں کرے. یہ ہے یاد اور یادگار کا فلسفہ. اس لیے ہزاروں لمحے علی اصغر کے لیے اردو فارسی عربی میں کہے گئے. اب کبھی یہ نہ کہنا نوحہ پڑھنا مرثیہ پڑھنا غلط ہے یا ناجائز ہے. یہی مرثیے یہی نوحے انسانیت کو جگاتے رہیں گے، ورنہ